منسٹر صاحب نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں جو ان کی ایسوسیشن کے نمائندے ہیں ان سے بھی ملاقات کی، کراچی چیمبر آف کامرس کے جو نمائندے ہیں ان سے بھی ملاقات کی اور یہ یقین دہانی کرائی کہ حکومت اس مشکل کی گھڑی میں نہ لواحقین کو اکیلا چھوڑے گی، نہ ہی وہ جو 1200 دکانیں تھیں اس میں ابھی ہم کسی بحث میں نہیں جا رہے کہ جن 1200 میں کتنی لیگل دکانیں تھیں، کتنی جو ہے وہ بعد میں دکانیں بنائی گئیں، جن کا جو نقصان ہوا ہے حکومت سندھ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوبارہ سے ان لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا حکومت سندھ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں جس طرح کے جتنے بھی اندوناک واقعات ہوئے ہیں، افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، چاہے عاشورے کے بعد جس طرح پوری مارکیٹ جلائی گئی تھی، اس پہ آگ لگائی گئی تھی، اس کے بھی جو لواحقین تھے یا جو بھی متاثرین تھے ان کو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں بھی تھی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے احکامات پر وفاق کی حکومت نے اور سندھ حکومت نے مل کر جو ہے وہ ان کے جو نقصانات تھے اس کا ازالہ کیا۔ پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی، جب ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تب اس وقت میں منسٹر فار انڈسٹریز تھا، تو میرے دفتر میں مجھے یاد ہے کہ مرحوم سراج قاسم تیلی صاحب اور زبیر موتی والا صاحب آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، حالانکہ اس میں بھی کوئی حکومت کا کوئی وہ چیز نہیں تھی کیونکہ ٹمبر مارکیٹ میں صرف لکڑی تھی اور جس طرح وہاں آگ لگی اور آگ جس طرح پھیلی لکڑی میں آپ کو پتہ ہے کس طرح چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر بہت بڑا نقصان تھا۔ پھر اس وقت میں نے فائنانس منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب اور چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب، ان دونوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کمٹمنٹ کر لو، ہم ان کا نقصان پورا کر کے دیں گے۔ اور پھر ہم نے ایک میکینزم بنایا، وہ میکینزم یہ تھا کہ ہم نے چیمبر آف کامرس کو کہا کہ جی آپ تخمینہ لگائیں، ہم کسی سرکاری آفیسر کو یا کسی اور کو اس میں شامل نہیں کریں گے، آپ خود تخمینہ لگائیں، ہم سارے پیسے آپ کو دیتے ہیں، پھر آپ خود ہی جو ہے ڈسٹریبیوشن کریں نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور ہم نے سارا فیصلہ آپ پہ چھوڑا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کے چیکس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی اور سی ایم ہاؤس میں ہی اس کی تقریب ہوئی تھی، تب کراچی چیمبر نے کہا جی یہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کر دی، کچھ پیسے سندھ گورنمنٹ کے بچ گئے وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ تو یہی اتنا نیک نیتی کے ساتھ یہ اچھا ریلیشن چلا ہے۔ تو جس طرح پہلے بھی کسی واقعے میں حکومت پیچھے نہیں ہٹی ہے، اب بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جن کے قیمتی جانیں گئی ہیں، کسی بھی قیمتی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کسی بھی انسان کی جان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو کہ گورنمنٹ کی پریکٹسز رہی ہیں اس سے بھی بڑھ کر گورنمنٹ نے کہا کہ جی جن کی بھی قیمتی جانیں گئی ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ اپنے فیملی کے کافی لوگ اس میں جو ہیں وہ کفیل بھی تھے، تو ان کی فیملیز کو میں اس کا لفظ کمپنسیشن بھی نہیں دوں گا کیونکہ دیر از نو ویلیو آف اینی لائف، تو اس لیے اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے کہا کہ جی 1-1 کروڑ روپے ان کے لواحقین کو دیے جائیں گے، جس کی اگین کہ اس کی کوئی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ساری انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ اس واقعے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ سب کو اس کا دکھ ہوگا، لیکن حکومت سندھ ہر حال میں برابر کی شریک ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہوں۔ اور ایک ہمارا فائر فائٹر جو تھا جو کہ آگ بجھانے گیا تھا، اس کی قیمتی جان بھی گئی اس میں، اس کو بھی جام شہادت ملی، ان کی فیملی کے بھی جو ہے اس غم میں حکومت سندھ برابر کی شریک ہے۔ اس کے بعد کچھ شوز میں کچھ جگہوں پہ کچھ باتیں کی گئیں، کچھ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ کہا گیا کہ جی جو ایک رپورٹ بنی تھی، آڈٹ ہوا تھا، وہ جنوری 2024 کو جو ہے وہ حکومت کے حوالے کی گئی تھی، چیف منسٹر کو بھیجی گئی تھی۔ میں واضح کر لوں کہ وہ جو آڈٹ رپورٹ تھی وہ ایڈریس کی گئی تھی کمشنر کراچی کو، اور وہ کی گئی تھی 1 جنوری 2024 کو۔ 1 جنوری 2024 کو جب رپورٹ کمشنر کراچی کے پاس گئی تو کمشنر نے جو ہے 2 جنوری 2024 کو تمام
ڈپٹی کمشنرز کو لیٹر لکھ دیے تھے کہ جی آپ اس کا آڈٹ کریں، اور ان تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں پھر انہوں نے اپنا آڈٹ کیا. پھر اس آڈٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ ہم سب اس پہ جو سی ایم صاحب نے ابھی جو ایک جنرل انکوائری کی ہوئی ہے اس میں وہ رپورٹس بھی سامنے آ جائیں گی، پتہ چلے گا کہ جی کہ کیا اس بلڈنگ کو بھی نوٹس گیا ہوا تھا یا نہیں گیا ہوا تھا. تو یہ جو تاثر کہ جی چیف منسٹر صاحب کو نہیں ملی. چیف منسٹر صاحب 1 جنوری 2024 کو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نہیں تھے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. کیئر ٹیکر نظام تھا، الیکشن ہوئے ہیں فیبروری میں، تو 1 جنوری 2024 کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو بھی نہیں بھیجی گئی تھی کمشنر کراچی کو. وہ صرف کاپی ٹو ایڈریس ہوتی ہے، جس طرح ہر نوٹیفیکیشن چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ کاپی ٹو پی ایس، اور یہ تو اس میں بھی ڈائریکٹلی چیف منسٹر کو نہیں گئی تھی وہ کاپی، چیف منسٹر کے جو اسٹاف ہیں ان کو کاپی دی گئی تھی جو کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. تو اس پہ بھی جو لوگ باتیں کرتے ہیں میں اس کی بھی کلیئرٹی دے دوں. اور لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی انکوائری کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ امپارشل انکوائری کریں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں، اور جو بھی رپورٹ آئے گی اس انکوائری کے بعد اس رپورٹ پر جو ہے وہ حکومت ایکشن لے گی. اس میں سامنے آئے گا کہ کیا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے، اس میں اس کے واقعے کے بعد ریسکیو کے عمل نے کس طرح کام کیا. اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہے تو اس کو جو ہے حکومت اس پہ ضرور ایکشن لے گی، اور اس واقعے میں جو جو محرکات شامل تفتیش ہونے چاہیے وہ ساری چیزیں کی جائے گی. ابھی ہم کسی بھی کنٹروورسی میں کسی بھی حتمی چیز پہ نہیں جا سکتے. بہت زیادہ میڈیا سے یہ سوال آتے ہیں کہ جی بتائیں یہ کس طرح ہوا، کیا ہوا. تو کوئی بھی چیز اگر ابھی میں کوئی بھی بیان دے دوں، سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دوں، یا اگر آپ کے سوالوں کے آپ سوال پہ پوچھیں گے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیں گے تو وہ اس اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جب تک کمیٹی کی رپورٹ نہیں آ جاتی ہے جو پوری اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تب تک کوئی بھی بات کہنا قبل از وقت ہوگی. تو اس کو بھی میں واضح کر لوں. اور ہم نے جس طرح چیف منسٹر صاحب نے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اور نہایتی سنجیدگی سے لیتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے پوری فیکٹس فائنڈنگ لے لے. اب کل کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار ابھی تک کمیٹی کی رپورٹ کیوں نہیں آئی. بھائی ابھی ریسکیو کا عمل چل رہا ہے، ابھی وہاں پہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی جا رہی ہیں. جب تک آپ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نہیں نکالیں گے اور پھر آپ جو ہے جب تک کمپلیٹ اس کو ایویکیویٹ نہیں کریں گے اور جب تک ملبے کو آپ پوری طریقے سے آپ نہیں کلیئر کر سکتے، اس سے پہلے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ قبل از وقت ہوگی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں یس اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ چیز کیوں ہوئی، کیا اس کے محرکات تھے. لیکن جلد بازی جو بھی ہوگی وہ پھر آئی واش کے لیے ہوگی. تو ہم نہیں چاہتے کوئی چیز ہم آئی واش کے لیے دیں. جو چیز دیں وہ کانکریٹ دیں، اس کے پیچھے اس کا سبسٹینس ہو، پتہ چلے کہ جی یہ واقعہ کیا آیا پیش آیا، کس کا کیا کیا محرکات تھے، اور ہر قسم کے اینگل پہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں، کس طرح ہوئیں. اس کے بعد چیمبر آف کامرس کے جو وفد کی چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں کہ آئندہ کے لیے لاہ عمل کیا ہے. تو اس سانحات سے بچنے کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جتنی بھی باقی بلڈنگز ہیں جہاں پہ تاجروں کے ایسوسیشنز ہیں ان کو ہم پابند کریں گے کہ وہ اب جو بھی ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کریں. فائر الارمز بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح کے موقع پہ کہ فائر الارم بجنے چاہیے. اگر فائر الارم بجتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے فائر الارم؟ پوری دنیا میں جن بلڈنگز میں فائر الارم ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی فائر الارم بجے تو سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سیف ایگزٹ دیں. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان بلڈنگز میں کیا فائر ایگزٹ تھے نہیں تھے، آگ بجھانے کے آلات تھے نہیں تھے، یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن ہوں گی. لیکن اب فیوچر کے لیے، کیونکہ یہ میں نے کہا کہ بہت بڑا سانحہ ہے، فیوچر کے لیے کہ کیا اس طرح کے اسٹیپس لیے جائیں تمام بلڈنگز میں. میں ایک چیز واضح کر لوں کہ اور یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے، یہ میں کوئی کسی ڈیٹا کے بنیاد پہ بات نہیں کر رہا. جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی 90% بلڈنگیں اس طرح ہوں گی. میں صرف کراچی کی یا سندھ کے کسی شہر کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی ہوں گی. اور میں کہوں گا کہ میڈیا جو ہے وہ بھلے اس کو اسیس بھی کر لے، پورے پاکستان میں 90% اس طرح کی بلڈنگیں ہوں گی جو پرانی بلڈنگیں ہیں کہ جن میں یہ فائر ایگزٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں.
چھوٹے چھوٹے رقبے پہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اس پہ اس طرح کے فائر ایگزٹ اور یہ ساری چیزیں شاید نہ ہوں، جو میرا ایک اپنی اسسمنٹ ہے. تو اس پہ ہم یہ کوشش کریں گے، ہم چاہیں گے کہ باقی صوبے بھی اس ذرا ایک آئی اوپنر سب کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے لیے تو کم از کم ہم لازم کرتے ہیں کہ جی ان تاجر ایسوسیشنوں کے ساتھ کہ ہم یہ نظام لے کر آئیں، کوئی بھی کمرشل بلڈنگ ہو یا ریزیڈینشیل بلڈنگ ہو. یہ نہیں کہ صرف کمرشل بلڈنگوں پہ ہی آگ لگ سکتی، ریزیڈینشیل بلڈنگوں پہ بھی آگ لگتی ہیں، لگتی رہی ہیں. تو وہ جو ہے اس کو نظام کو ٹھیک کیا جائے، اور وہاں پہ اس طرح کے سارے آلات اور ایگزٹ، یہ ساری چیزیں جو ایس او پیز ہیں ایمرجنسی کی، وہ اس میں تمام موجود ہوں. اور جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، یس، جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو نئی بلڈنگز دے رہی ہے ان میں یہ ساری ایس او پیز بن رہی ہیں. تو جتنے بھی آپ نئے بلڈنگ دیکھیں گے، نئے ہوٹلز بنتے ہیں، ساری چیزیں ان میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جو فائر کے سائنز ہوتے ہیں فائر ایگزٹ کے ہر فلور پہ کہ جی، اور آپ کو نظر آئیں گے بہت ساری جگہوں پہ کہ اگر آپ نے کسی ایمرجنسی میں نکلنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں لوازمات موجود ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس میں نئی بلڈنگ میں شامل ہے، پرانی میں نہیں ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اور چیمبر آف کامرس کہ ہم اگین میں کہوں گا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس ساری چیزوں کو جو ہے اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دینے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی قوانین لاتے ہیں تو پھر اس کا ریزسٹنس بھی آتا ہے. انفارچونیٹلی پھر کچھ چند لوگ جو ہے پھر وہ اس پہ بھی معذرت کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہم نے ٹریفک کے قوانین میں ہیوی فائنز کی جب امپوز کرنے کی کوشش کی، جس سے پورے کراچی، اور آپ صحافی دوست بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ٹریفک کا نظام کافی اس سے بہتر ہوا ہے. تو اس پہ بھی چند جماعتوں نے اس پہ بھی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی کہ یہ بہت ہیوی ہے. بھائی ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جی کوئی ₹1 کا بھی کوئی فائن دے، جب کوئی وائلیشن کرے گا نہیں تو فائن بھی نہیں دینے ہوں گے. تو اس طرح کی چیزوں پہ ریزسٹنس آتا ہے. لیکن اس بار بھی اس لیے ہم نے بزنس کمیونٹی کو ساتھ جوڑا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی پھر یہ بزنس کمیونٹی کو کوئی تنگ کیا جا رہا ہے، یا ہم پہ کوئی لازم کوئی چیز امپوز کی جا رہی ہے، یا اگر کوئی ایسوسیشن جو ہے وہ یہ نہ لگائے اور اگر اس کو پھر سرکار اس مال کو یا اس چیز کو سیل کرے تو پھر کوئی جو ہے اس پہ بھی سیاست ہو. اس کے لیے ہم نے اس کو چیمبر کو ساتھ رکھا، اور ہم چیمبر کے بہت زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہیں. ایک اور آپشن پہ حکومت کوشش کر رہی ہے، اور یہ انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم ایک تو ہم کمپنسیشن، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان دکانداروں کو بلا سود جو ہے وہ بھی کوئی اسکیم لے آئیں جس پہ ان کو قرضہ دیا جائے بغیر کسی انٹرسٹ کے، تاکہ ان لوگوں کو مزید اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی لیے جو ہے ان کو مدد ملے. جہاں پہ لوگ تنقید کرتے ہیں فائر ٹینڈر، تو اس کی میں اس پہ ایک بات بتا دوں کہ جو 1122 ریسکیو سروس ہے سندھ کی، اس میں 2025 میں، صرف میں 2025 کی بات کروں، 1094 انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے، اور اس میں سے یہی ہماری فائر ٹینڈر سے جنہوں نے آگ بجھائی ہے. 1094 صرف ایک سال میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس سال 2026 میں ہی 84 فائر انسیڈنٹس کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں. 2025 میں 1094 انسیڈنٹ ہوئے، اور 2026 میں 84 انسیڈنٹ ابھی تک، آج 22 جنوری ہے، کراچی میں ہو چکے ہیں. اور ان تمام انسیڈنٹس میں یہی ہمارے ریسکیو 1122 کا عملہ، کے ایم سی کا عملہ، ان سب نے مل کر جو ہے ان آگوں کو، ان کیٹاسٹرفی کو بچایا ہے. ایک واقعے میں جو چیز یہ صورتحال آئی ہے، اسی لیے ہی انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ اس کے محرکات سامنے آئیں. تو ہم یکدم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور یکدم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یار بالکل حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1100 اور 1150 جو ہے جو واقعات پچھلے سال اور اس سال ہوئے ہیں، تو اس میں بھی ان فائر ٹینڈرز کے ان لوگوں نے جس طریقے سے پریمپٹیولی ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہے، تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جی بالکل ہر چیز خدا نخواستہ ناکارہ ہے اور ہم اس کو اس طرح کی چیز کریں. اس کے ساتھ جی مجھے ایک اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند جماعتیں جو ہیں وہ اس سچویشن کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم نے حالانکہ بہت تحمل کا حکومت نے مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دہ ہیں، ہم ایک ایک چیز کے جواب دہ ہیں. عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ رہے.
میں نے پھر کہا کہ یہ قیمتی جان کسی کی بھی ہو سکتی تھی. اس گل پلازا میں ہر شخص, ہر قسم کا آدمی شاپنگز کے لیے جاتا ہے, ہر شخص جاتا ہے جو کراچی میں رہتا ہے, یا مطلب باہر سے بھی لوگ آ کے شاپنگ کے لیے گل پلازا جاتے تھے. تو یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, کہ میری فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, کسی اور کی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. اس پہ پالیٹکس کرنا, اس پہ وہاں پہ لوگوں کو پہنچا کے انتشار کرنا, پھر جو ہے اس کو بھی کیش کرنا, پھر اس پہ پیڈ کیمپینیں چلانا, پھر اس پہ جو ہے کہتے ہیں کہ سیاست, بھائی آپ تنقید کریں, آپ کو کس نے منع کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ آ کے تنقید کرے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اگر کوئی شہر کی جماعت کہتی ہے تو اس کو پورا اختیار ہے وہ تنقید کرے, لیکن تنقید کی آڑ میں ان کی جو باتیں دوسری کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ میں کسی اور شہر کا یا ملک کا حوالہ نہیں دوں گا کہ کہاں کہاں پہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں, اس کو پھر ہمارے دوست نیگیٹو لگ جاتے ہیں. میں کسی کا مثال نہیں دوں گا. تو جہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا کہ جی 1100 واقعات صرف ایک سال میں ہوئے ہیں جس کو اسی ہماری مشینری نے ان کو کنٹرول کیا ہے. تو کیا وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ تو یہ لوگ اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے, یہ تو ایک افسوسناک واقعہ, ایک انسیڈنٹ ہے. کسی نے جان بوجھ کے, ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے جان بوجھ کے کیا یا نہیں کیا, ادھر انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی, لیکن یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں اس شہر میں. وہ جماعتیں بات کر رہی ہیں جنہوں نے ہاتھ سے, ان لوگوں نے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے. سانحہ عاشورے کے بعد جو بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی, اور یہ میں نہیں بولا لگائی گئی, یہ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کی ایک جوائنٹ رپورٹ تھی, ایک JIT جس نے کہا کہ وہاں پہ آگ لگائی گئی. آگ تو آپ لوگوں نے لگائی, لیکن اس آگ لگانے کے بعد ان لوگوں کا آپ نے, اسی کراچی کے لوگوں کا آپ نے کاروبار چھینا, لیکن اس کو کمپنسیٹ پھر گورنمنٹ نے کیا بیٹھ کر. آپ آج بیٹھ کر ایسے موقع میں جب لوگوں کے ابھی تک آنسو نہیں پہنچے ہیں, آج بھی اس وقت جب ہم بات کریں تو لواحقین اس گل پلازا کے باہر کھڑے ہوئے اپنے ان پیارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کے لیے, وہاں پہ بیٹھ کر آپ پالیٹکس کر رہے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے آپ الزامات لگا رہے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. مطلب کس طرح کے آپ الزامات لگا رہے ہیں, اور آپ کی اپنی سیاست کیا رہی ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی سیاسی بات کروں, لیکن اس موقع پہ اب آپ مجبور کریں کہ ہم آپ کو جواب دیں, کیونکہ آپ اگر نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہیں گے, آپ بیٹھ کر پیپلز پارٹی پہ سنگین الزام لگاتے رہیں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو جواب نہ دیں؟ اور میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا. میں آپ کا جواب آپ کی زبان ہی آج آپ کو دکھاؤں گا. میں خود کوئی جواب نہیں دوں گا, میں آپ کا جواب, آپ کی ان باتوں کا جواب آپ کی زبان لوگوں کو دکھاؤں گا. میں اپنی طرف سے کامنٹس بالکل نہیں کروں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں بیٹھ کے سیاست کروں. لیکن جس طریقے سے آپ نے الزامات لگائے ہیں جن چیزوں کے, آپ کی اپنی زبان کیا رہی ہے؟ مطلب جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی, معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی بھتے کے چکر میں, اور جس وقت پھر انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی کو, ایئرپورٹ سے نکلتے ہی آپ نے لوگوں کو باقاعدہ چن چن کے نشانہ بنایا 12 مئی کو, آپ نے اپنی بندوقوں سے, اپنے ہتھیاروں سے قیمتی جانیں لیں, معصوم لوگوں کی جانیں لیں. آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت سندھ پہ الزام لگا رہے ہو. اس واقعے کا میں نے کہا نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ہم سب اشک بار ہیں, ہم سب افسردہ ہیں, ہم سب غمزدہ ہیں. اور اس واقعے کا بینیفیشری کون ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ اس میں اس بینیفیشری اصولاً اس طرح کے سانحات کا کسی کو نہیں ہونا چاہیے.